سلامي لقوم. سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آپ میری والدہ ہیں لیکن مرتبہ پھر بھی میرا زیادہ ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ آپ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں اور میں محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں تو میرا مرتبہ زیادہ ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. اور معلوم ہے کیا ہوگا؟ کہنے لگی کیا؟ کہ آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نیک بیویاں اپنے نیک خاوندوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی. کیونکہ پھر قیامت میں دن جب جنت میں داخلہ ہوگا فاطمہ تمہاری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی اور تم علی کے ساتھ جنت جاؤ گی اور میری انگلی محمد اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گی اور وہ مجھے لے کر جنت میں جائیں. تو سیدہ فاطمہ یہ سن کر رونے لگی تو یوں اپنی باہوں میں بھر لیا سیدہ فاطمہ کو اور کہا کہ تم میری پیاری بیٹی ہو. یہ پورا خانوادہ، یہ پورا گھر، یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، محبتوں والا گھر ہے سارا کا سارا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فیاض تھیں اور کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھی اور روزے بہت کثرت سے رکھا کرتی تھی. جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے یہ بھی فرمایا، اس کے بعد بھی فرمایا، اور بخاری میں پورا ایک باب ہے، صحیح بخاری میں ایک پورا باب ہے، باب فضل عائشہ، اس میں صرف امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا مگر یہ کہ وحی کے ذریعے مجھے کہا گیا تمہیں، اور اپنی کسی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا مگر یہ کہ فرشتہ وحی لے کر آیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ 3 رات میں نے مسلسل خواب میں یہ چہرہ دیکھا اور پھر فرمایا کہ فرشتہ آیا اور وہ ایک ریشم کے ٹکڑے میں میرے پاس لایا. تو میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ہونے والی زوجہ کی تصویر، ان کا نقش ہے، چہرہ ہے. تو فرمایا میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ عائشہ کا چہرہ ہے. تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. تو جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی اور وہ ہار گمنے والا واقعہ ہوا اور عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے تہمت لگائی. عبداللہ ابن ابی مشہور زمانہ منافق اور دشمن ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اوس اور خزرج کی بہت پرانی لڑائی اس میں صلح ہو گئی تھی اور دونوں قبیلے مل کر ایک سردار پر متفق ہو گئے تھے اور وہ سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اور جو تاج پوشی کی رسم تھی وہ ہونے والی تھی اور سمندری مونگے جو ہوتے وہ مونگے کاریگر کے پاس جا چکے تھے، آرڈر دیا جا چکا تھا، تاج بن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو جہاں آپ آ جائیں وہاں کیسی سرداری اور کس کی سرداری؟ سب سے بڑے سردار تو آپ ہیں. آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے آس پاس والے لوگوں سے پوچھا. صحابہ نے آپس میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آپ جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ وہاں رکے. انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا باتیں چلی. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کسی ایسے عمل کے لیے اگر تمہیں کوئی کہے تم راضی ہو جاؤ گی؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک شریف عورت ایسی بات کے لیے بھلا کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا پھر نبی کا گھر تم سے کہیں زیادہ عزت والا اور شرافت والا ہے. کسی نے کہا کہ گھر میں جو خادمہ ہے کام کرتی ہیں ان سے پوچھیں. آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ منافقین نے چاروں طرف پروپیگنڈا بہت زور و شور سے کیا ہوا تھا اور اب آپ خود صفائی دیتے تو کہتے دیکھیں کہ آپ کو تو بڑی محبوب ہے اور آپ کی گھر والی ہیں تو آپ صفائی دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صفائی دیتے تو کہا جاتا باپ بیٹی کی صفائی دے رہا ہے. امی عائشہ صفائی دیتی تو کہتے کہ دینے والے تو ہر شخص اپنی صفائی خود دیتا. گھر کی خادمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچی ہے
تو آٹا گوندھ کر بعض اوقات یہ سو جاتی ہیں، بکری آ کر کھا جاتی ہے، وہ سمجھی نہیں. تو آپ نے ذرا بات کو مزید کھولا تو انہوں نے کہا، ان کے لفظ تھے کہ یہ تو خالص سونا ہے، خالص سونا ہے عائشہ. مطلب ایسی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی.